آج کے دن دعائے ندبہ پڑھنے کا بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور دعائے ندبہ کے مطلب ہے ماتم داری، اور یہ دعا منسوب ہے حجت دوراں شہنشاہ معظم بقیت اللہ فی العظیم کے ساتھ۔ مولا نے جس طرح سے گریہ وزاری فرمائی ہے اور جس طرح سے وہ 1124 سال سے گریہ وزاری میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ اس انتظار کے اوپر بیٹھے ہیں کہ جس انتظار میں پروردگار عالم اذن فرمائے کہ میرے بیٹے کے قاتلوں کو پکڑو اور ان کو سزا دو، اور وہ وقت کے انتظار میں اور ان جانثارانے امام کے انتظار میں کہ جو ان کا ساتھ دیں گے اس لشکر میں، اس انتظار میں مولا تمام مومنین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور انہیں امام زمان علیہ السلام کی نصرت کے قابل بنائے۔ اس دعا میں صرف اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، اور اس اردو ترجمہ میں آپ دیکھیے گا کہ مولا مناجات کس طرح سے پروردگار عالم سے کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے معبود، حمد ہے تیرے لیے کہ جاری ہو گئی تیری قضاء و قدر تیرے اولیاء کے بارے میں، جن کو تو نے اپنے لیے اور اپنے دین کے لیے خاص کیا ہے، جبکہ انہیں اپنے ہاں سے وہ نعمتیں عطا کی ہیں جو باقی رہنے والی ہیں اور جو کبھی ختم نہیں ہوں گی، اور نہ کبھی وہ نعمتیں کمزور پڑیں گی، اس کے بعد کہ تو نے ان پر اس دنیا کی بے حقیقت مناسب جھوٹی شان و شوکت اور زینت سے دور رہنا لازم کیا۔ پس انہوں نے یہ شرط پوری کی اور ان کی وفا کو تو جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم ان قلوب کا امتحان لے چکا ہے کہ جن قلوب کو امام زمان علیہ السلام کے ساتھ رکھا گیا، اور انہی اولیاء اکرام جو کہ ائمہ علیہ السلام مہدیین ہیں، انہی کو پروردگار عالم نے ان نفوس میں شامل کیا ہے جو کہ چنے ہوئے، اور زینت سے دور ہٹا لیا لازم ہے۔ پس انہوں نے یہ شرط پوری کی، آزمائش والی شرط پوری کی۔ اب امام فرما رہے ہیں کہ ان کی وفا کو تو جانتا ہے، پروردگار تو ان کی وفا کو جانتا ہے، تو نے انہیں قبول کیا اور مقرب بنایا۔ مقرب کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت سارے محبت کرنے والے ہیں لیکن کچھ زیادہ محبت کرنے والے ہیں، ان زیادہ محبت کرنے والوں کو مقرب کہا جاتا ہے۔ جس طرح سے مقرب فرشتے تو بہت سارے ہیں لیکن ان میں سے مقرب کچھ ہیں، اسی طرح سے پروردگار دعائے ندبہ میں بھی ہمیں یہی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دعائے ندبہ کے نزدیک بھی کچھ مقرب ہیں، اور وہ امام کے مقرب ہیں، ان کے ذکر کو بلند کیا، اور جو مقرب ہیں انہی کے ذکر کو بلند کیا ہے مالک نے، اور ان کی تعریف ظاہر کی ہے۔ تو نے ان کی طرف اپنے فرشتے بھیجے اور ان کو وحی سے مشرف کیا، یعنی وہ جو مقرب لوگ ہیں، وہ جو اللہ کی مقرب ہستیاں ہیں، ائمہ علیہ السلام، انبیاء، یہ سب جو ہے وہ مقرب ہستیاں ہیں، اور ان مقرب ہستیوں کو کیا کیا پروردگار عالم نے کہ تو نے ان کو مشرف کر دیا ہے، ان کو تو نے شرف دیا ہے۔ گویا امام فرما رہے ہیں کہ ساری شرافت جو ہے وہ تیری طرف سے ہے، ان کو اپنے علوم سے نوازا اور ان کو وہ ذریعہ قرار دیا جو تجھ تک پہنچنے میں لے جائے۔ بس ان میں سے کسی کو جنت میں رکھا، یہاں تک کہ اس سے باہر بھیجا اور بچا لیا، اور جو ان کے ساتھ تھے انہیں موت سے بچایا۔ تو نے اپنی رحمت کے ساتھ اور کسی کو تو نے اپنا خلیل بنایا، بعض کو اپنے لیے خلیل بنا لیا، اور انہوں نے آخری دور میں صداقت کی زبان کا سوال کیا۔
تو تو نے ان کی دعا قبول کر لی اور اسے بلند بالا قرار دیا، اور بعض سے درخت کے ذریعے کلام کروایا۔ کچھ انبیاء کو اس نے اپنا خلیل جیسے خلیل اللہ، اور کچھ انبیاء سے خود کلام نہیں کیا، پودوں کے ذریعے سے ان سے کلام کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام۔ تو فرمایا یہ جا رہا ہے، امام کا یہ قول یہ ہے کہ جن لوگوں کو تو نے مشرف کیا ہے نا، ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن سے ڈائریکٹ بات کی ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن سے تو نے ڈائریکٹ بات نہیں کی، لیکن ہم وہ ہیں آل محمد جن کا ارادہ جو ہے، جو تیرا ارادہ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، ہمارے درمیان واسطہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو امام فرما رہے ہیں کہ ہمارے درمیان واسطہ نہیں ہے، لیکن تیرے بعض انبیاء کے درمیان کوئی نہ کوئی واسطہ رہا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور تو نے وسیلہ دیا جو تیری خوشنودی تک لے جائے، ان میں سے کسی کو جنت پہ رکھا یہاں تک کہ اس سے باہر بھیجا اور بچا لیا، اور جو ان کے ساتھ تھے انہیں موت سے بچایا۔ تو نے اپنی رحمت کے ساتھ اور کسی کو تو نے اپنا خلیل بنایا اور بعض کو اپنے لیے خلیل بنایا، اور انہوں نے آخری دور میں صداقت کی زبان کا سوال کیا، تو نے ان کی دعا قبول کر لی اور اسے بلند بالا قرار دیا، اور بعض سے درخت کے ذریعے کلام کروایا، اور ان کے لیے ان کے بھائی کو پشت پناہ اور بوجھ ہٹانے والا قرار دیا، جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کو رکھا۔ تو یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ بھائی کو پشت پناہ اور بوجھ ہٹانے والا قرار دیا، اور بعض کو یعنی بعض انبیاء کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا اور انہیں واضح نشانیاں عطا کر دیں، جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بیان فرمایا جا رہا ہے، اور روح القدس کے ذریعے ان کی تائید کر دی، اور ہر ایک کے لیے اور ان کے اولیاء منتخب کیے، یعنی جتنے بھی یہ اول العزم پیغمبر گزرے ہیں ان سب کے اولیاء مقرر کیے۔ اب امام علیہ السلام دعائے ندبہ میں کائنات کی ہستی جس طرح سے بن رہی ہے، ان تمام کائنات کی ہستی کی تخلیق کو بتا رہے ہیں۔ گویا یہ وہی بتا سکتا ہے کہ جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو معرفت کی یہ منزل ہے کہ یہ چاہے بعد میں آئے، لیکن یہ ہے نور اول، یہ ہے نور اول، اور یہ بتا رہے ہیں اپنے اپنے دور میں بتا رہے ہیں کہ کوئی خلیل تھا، کوئی ان کا خلیل تھا، اس لیے کہ حق اپنے مرکز سے ہٹنے نہ پائے اور باطل حق پر غالب نہ آنے پائے، اور کوئی شخص یہ نہ کہنے پائے کہ تو نے ہماری طرف ڈرانے والا رسول کیوں نہیں بھیجا، اور ہمارے لیے نشانی ہدایت کیوں نہ قائم کر دی کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کا اتباع کر لیتے، یہاں تک کے لیے کہ تیرے امر کا سلسلہ تیرے حبیب، تیرے شریف بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گیا، اور خدا نے ان پر اور ان کی آل پر رحمت نازل کی۔ وہ ایسے ہی مشرف تھے جیسے تو نے انہیں بنایا تھا، یعنی یہ یہاں آ کے مشرف نہیں ہوئے، یہ وہاں سے مشرف ہیں۔ تو امام فرما رہے ہیں کہ یہ یہاں آ کے نہیں پڑھے، یہ وہیں سے پڑھ کے آئے ہیں، یہاں آ کے اختیار نہیں ملے، اختیار وہیں سے لے کے آئے ہیں، یہ خود ہی وہ ہیں اور وہی یہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ تمام مخلوقات کے سردار اور تمام منتخب بندوں کے منتخب اور تمام چنے ہوئے بندوں سے افضل اور تمام معتبر افراد و مکرم و محترم، تو نے انہیں تمام انبیاء پر مقدم فرمایا اور پروردگار، اور انہیں تمام انس و جان کی طرف سے مابعوث کیا، اور ان کے لیے تمام مشرق و مغرب کو ہموار کر دیا اور براق کو مسخر کر دیا، اور انہیں اپنے آسمان کی بلندیوں تک لے گیا۔ گویا امام فرما رہے ہیں
کہ جتنے بھی نفوس پروردگار عالم تو نے اس ہستی میں بھجوائے ہیں، اس زمین پر بھجوائے ہیں، ان سب میں جتنے اختیارات تھے وہ تیری بدولت ہی تھے۔ بے شک امام ہی حمد خدا کر سکتا ہے، کسی میں جرت نہیں کہ خدا کی حمد کی جا سکے۔ اور امام فرماتے ہیں دعائے ندبہ میں کہ تمام ماضی مستقبل کے علوم کا خزانہ دار بنا دیا، اور دنیا کے خاتمے تک اس کے بعد روب کے ذریعے ان کی مدد کی، اور جبرائیل اور میکائیل اور تمام فرشتوں کے ذریعے محفوظ بنا دیا جو تیری نمائندگی نشانیاں تھیں، اور تو نے ان سے وعدہ کیا کہ ان کے دین کو تمام ادیان پر غالب بنائے گا۔ اسی کو سورہ رعد میں بھی کہا گیا کہ لو کرہ المشرکون، کہ پروردگار عالم فرما رہے ہیں کہ تو مشرکوں سے نہ ڈر، ہم اپنے دین کو غالب کر کے چھوڑیں گے، ہمارا ایک آئے گا، ہمارا بقیہ آئے گا جو کہ اس دین کو اس طرح سے کامل کر دے گا کہ جس طرح سے دین کامل کرنے کا حق ہے۔ سبحان اور ان کے لیے اور ان کے اہل کے لیے اس سے پہلے گھر کو قرار دیا جسے تمام انسانوں کے لیے بنایا گیا، یعنی بیت اللہ کو، اور جو مکہ میں ہے اور بابرکت اور عالمین کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ وہ نشانیاں مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہو جائے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور امیر کائنات فرماتے ہیں کہ یہ سب ہمارے مہدی کے خزانے ہیں، یہ تب تم کو ہر برائی سے دور رکھے گا۔ اس کا مطلب ہے جو جبہ امام کے نیچے آ گیا، جو امام کی تصرف میں آ گیا، وہ ساری برائیوں سے بچ گیا۔ اور تو نے اعلان کر دیا اہل بیت کہ اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کا ارادہ تو بس یہ ہے کہ تم کو ہر برائی سے دور رکھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک برائی نہیں آ سکتی، یہ خود مطہر ہیں۔ اس طرح پاک و پاکیزہ قرار دے جو پاکیزگی کا حق ہے۔ اس کے بعد تو نے مرکز رحمت محمد و آل محمد علیہ السلام صلوات برحمت کا اجر اپنی کتاب میں ان کی مودت کے ذریعے اعلان کیا۔ تو اے پیغمبر کہہ دو کہ تم میں سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں علاوہ اس کے کہ میری قرابت داروں سے محبت کرو۔ اور تو نے یہ کہہ دیا، گویا امام وہ تمام باتیں یاد کروانے کے بعد بتا رہے ہیں کہ اصل میں ماتمداری ہوتی کیا ہے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ ماتمداری کا مطلب یہ ہے کہ تم حمد کو پہچانو، پروردگار عالم کی حمد کو پہچانو، تم اس کے اولیاء کو پہچانو، اختیار اولیاء پہچانو۔ دعائے ندبہ میں پروردگار عالم کی طرف سے تمام باتوں کا اظہار کرنے کا امام علیہ السلام کا مقصد یہ ہے کہ ندبہ، شاہ صاحب ندبہ جیسے ماتم داری کو کہتے ہیں، تو دعائے ندبہ جو شروع ہو رہی ہے یہ تمام حمد سے شروع ہو رہی ہے، انبیاء کے تذکرے سے شروع ہو رہی ہے، اور اختیارات انبیاء کے تذکرے سے شروع ہو رہی ہے، اور ان اختیارات کی جو وجہ ہے وہ وجہ امام زمان علیہ السلام بقیت اللہ ہے۔ تو ان تمام صورتحال میں بقیت اللہ العظم ان تمام مشرکین کو واصل جہنم فرمائیں گے جو کہ اس سرزمین میں کفر و نفاس کے قیام میں مدد و معاون تھے۔ امام دعائے ندبہ میں فرما رہے ہیں کہ محرم تسلسل غدیر ہے، اگر ولایت امیر علیہ السلام کو منوعن تسلیم کر لیا جاتا، جس طرح سے امام حسین علیہ السلام سے جناب حنفیہ نے پوچھا کہ سرکار میرے آقا آپ کیوں تشریف لے جا رہے ہیں، خروج کا مقصد کیا ہے، تو مولا نے ایک تاریخ ساز جملہ فرمایا، لوگ کچھ بھی کہتے رہیں کہ بیعت کا تقاضا تھا، لوگ کچھ بھی کہتے رہیں کہ نماز کی وجہ سے گئے ہیں، لوگ کچھ بھی کہہ دیں کہ
کہ اراکین کی وجہ سے گئے ہیں، اراکین اسلام کی وجہ سے گئے ہیں، لیکن امام کے جملے نے ثابت کر دیا کہ میں ولایت علی کی وجہ سے گیا ہوں۔ مولا کا فرمان یہ تھا کہ میں اپنی جد کی اصلاح کے لیے خروج کر رہا ہوں، یعنی میرے خروج کا مقصد اصلاح امت ہے۔ اصلاح امت کے بارے میں امام جعفر الصادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں دین کے ارکان 5 ہیں، ان 5 ارکان میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت امیر علیہ السلام۔ بے شک کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، تو امیر علیہ السلام کی ولایت سے یہ چھوٹے کیسے ہو گئے؟ تو مولا نے فرمایا کہ نماز قصر ہو سکتی ہے، بیماری میں معاف ہو سکتی ہے، بعد میں پڑھی جا سکتی ہے، روزہ بیماری میں قصر کیا جا سکتا ہے، حج صاحب استطاعت پہ واجب ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب پہ واجب ہے، لیکن ولایت امیر علیہ السلام نہ بیمار پہ قضا ہے نہ ہی صاحب استطاعت والے پہ قضا ہے، یہ سب کے فرض ہے۔ تو اس وجہ سے ولایت امیر سب سے بڑی ہے۔ تو دعائے ندبہ میں بھی یہی ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی ارکان اسلام کے بیان ہو چکے ہیں یہ تمام اس غدیر کا تسلسل ہے کہ جس کی وجہ سے محرم الحرام میں امام حسین علیہ السلام یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ میں اپنے جد کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، تو وہ اصلاح ولایت امیر تھی۔ امام آگے فرما رہے ہیں کہ عرب کے سرداروں کو زیر کیا اور ان کے بہادروں کو قتل کیا اور ان کی بھیڑوں کو فنا کر دیا، اور ان کے دلوں میں بدر اور خیبر اور حنین وغیرہ کے کینے ذخیرہ ہو گئے تھے، اور انہوں نے ان کی عداوت پر اتفاق کر لیا تھا۔ امام فرما رہے ہیں کہ اگر انہوں نے ان باتوں پہ اختلاف کیا ہوتا تو شاید خروج کی ضرورت نہ ہوتی۔ انہوں نے ان باتوں پہ سر تسلیم خم کر لیا تھا، انہوں نے ایگریمنٹ کر لیا تھا، اپنے آپ کو انہوں نے اس سسٹم کا حصہ بنا لیا تھا، تو امام نے خروج کیا، ان کی دعوت پر اتفاق کر لیا تھا، انہوں نے ان سے مقابلہ سر جوڑ کر متحد ہو گئے۔ امام فرما رہے ہیں کہ یہاں تک کہ بیعت توڑنے والوں، دشمنان اسلام کو مقابلے پر لانے والوں اور دین سے نکل جانے والوں کو قتل کر دیا۔ اس کا مطلب جو دین پہ تھا ان کو انہوں نے قتل کر دیا، اور جب اپنی مدت حیات پوری کر لی اور انہیں دور آخر کے بدترین انسان نے قتل کر دیا، اور دور قدیم کے بدترین انسان کا تابع تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی ہدایت کرنے والوں کے بارے میں ایک کے بعد ایک مخالفت ہوتی رہی، اور امت ان کی ناراضگی پر مصر اور ان سے تعلقات قطع کر لینے اور ان کی اولاد کو دور کر دینے پر متفق رہی۔ علاوہ ان چند افراد کے جنہوں نے آل رسول علیہ السلام کے بارے میں حق کی رعایت کے لیے وفاداری سے کام لیا، تو جو قتل کیے گئے وہ قتل کر دیے گئے، وہ گرفتار کر لیے گئے، اور جو دربدر کر دیے گئے ان کے حق میں فیصلہ الہی سے اس طرح جاری ہوا کہ جس پہ بہترین ثواب کی امید کی جا رہی تھی، اس لیے کہ زمین اللہ کی ہے۔ اب امام فرما رہے ہیں کہ زمین کس کی ہے؟ امام فرما رہے ہیں دعائے ندبہ میں کہ زمین اللہ کی ہے، اور وہ اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے اس کا وارث قرار دیتا ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 5 میں پروردگار عالم فرما رہے ہیں وَنُرِيدُ أَن نُمَنَّ الَّذِينَ اسْتَضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ ہم نے زمین میں کچھ بندوں کو مغلوب کر دیا تھا زمانے کے حالات کے مطابق،
لیکن ہم ان کو ایک دن اس زمین کا وارث بنا دیں گے. زمین اللہ کی ہے لیکن وارث اللہ بنائے گا, اور اس وارث کو, اس وقت کے وارث کو بقیت اللہ فی الارضین بولتے ہیں. اور ان کے حق میں فیصلہ الہی اس طرح سے جاری ہوا کہ جس میں بہترین ثواب کی امید کی جاتی ہے, اس لیے کہ زمین اللہ کی ہے, وہ اپنے بندوں کو جس کو چاہتا ہے اس کو اس کا وارث قرار دیتا ہے, اور آخرت صرف صاحبان تقوی کے لیے ہے. امام فرما رہے ہیں کہ صاحبان تقوی کے لیے ہے. دعائے ندبہ میں بار بار اس لفظ کی تکرار کر رہا ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ امام کی اس دعا میں تمام الفاظ ابھی تک جتنے بھی آئے ہیں یہ سارے حمد باری تعالیٰ انبیاء کے بارے میں, ملائکہ کے بارے میں اور زمین کے تصرف کے بارے میں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایک ماتمی کو ان تمام چیزوں کا ادراک ہونا چاہیے. امام چاہتے ہیں کہ ہمارا ماتمی کیسا ہو, ہمارے اختیار سے واقف ہو, یعنی ماتم کریں تو اب معرفت کے ساتھ کریں کہ ہم جس ماتم داری میں شریک ہیں امام ہمیں کس طرح کا دیکھنا چاہتے ہیں, اور انہی پر ندبہ کرنے والوں کو ندبہ کرنا چاہیے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امام فرما رہے ہیں کہ ماتم داری کرنے والوں کے ساتھ ہی مستقل ہے, اور امام فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پاکیزہ اہل بیت افراد, خدا ان دونوں اور ان کی اولاد پر رحمت نازل کرے, اور رونے والوں کو رونا چاہیے. امام فرما رہے ہیں کہ رونے والوں کو رونا چاہیے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رونے والے ہیں وہ امام کی اس دعا میں شامل ہیں کہ جس دعا میں دعائے ندبہ کی طرف یہ اشارہ کیا جا رہا ہے. اور فریاد کرنے والوں کو فریاد کرنی چاہیے. اب امام جانتے ہیں کہ انسانی جبلت کہاں تک ہے. ضروری نہیں کہ ہر انسان رو لے, کچھ افسردہ ہو سکتے ہیں. تو امام فرما رہے ہیں کہ جو فریاد کر سکتے ہیں وہ فریاد کریں, جو رو سکتے ہیں وہ روئیں, اور جو نالا و شیوان کر سکتے ہیں وہ نالا و شیوان یعنی گریہ کریں اور گریے کو بلند کریں. امام فرما رہے ہیں کہاں ہے, امام فرما رہے ہیں کہاں ہے حسن اور کہاں ہے حسین, اور اولاد حسین نیک کردار کے بعد نیک کردار, صادق کے بعد صادق. کہاں ہے راہ ہدایت کے بعد دوسرا راہ ہدایت, کہاں ہے ایک منتخب کے بعد دوسرا منتخب. امام فرما رہے ہیں روزگار کہاں ہے, طلوع کرتے ہوئے آفتاب کہاں ہے. اب یہ تمام شہیدان امام حسین علیہ السلام کو امام ایک ایک کر کے بلا رہے ہیں. جس طرح سے 10 محرم کی رات کو جناب عالیہ صلوات اللہ علیہ جب اس ابائے زمین کو دیکھا تو بی بی فرماتے ہیں آئینہ آئینہ ابھی, میرے بھائی کہاں ہیں. جب ایک لاشے سے آواز آئی الیہ الیہ کہ میری طرف آ جا, تو اس لاشے سے کہا کہ انتا حسین ابن علی, کیا تو میری ماں کا جایا حسین تو ہے, میرے باپ کا بیٹا فرزند تو ہے, کیا تو وہی حسین ہے کہ جس کو میرے نانا اپنی پشت پہ سوار کیا کرتے تھے, کیا تو وہی حسین ہے کہ جس کو میری ماں بوسے دے کے تھکتی نہیں تھی, آج تیرا لباس لوگ لے گئے. اس عریان و حکمت میں بی بی فرماتی ہے کہ کیا تو وہ حسین ہے. اور اسی بات کی ترجمان دعائے ندبہ میں امام باقر علیہ السلام ان سے کئی 100 سال پہلے کر رہے ہیں, اور بی بی جب مقتل میں تشریف لائی ہیں تو یہی باتیں بی بی نے بھی آ کے کی ہے کہ تو کیا وہی حسین ہے, وہ میرے درخشاں چاند کہاں ہے. یہ یہاں پہ بالکل اسی کی منظر کشی کی جا رہی ہے کہ وہ کہاں صادق ہیں جو صادق کے بعد صادق تھے, وہ راہ ہدایت کے چراغ کہاں ہیں جو راہ ہدایت تھے. مولا فرما رہے ہیں
کہ وہ منتخب کردہ کہاں ہے کہ جو منتخب کیے گئے تھے. دعائے نطفہ میں امام فرما رہے ہیں وہ چمکتے ہوئے مہتاب کہاں ہیں جو چمکنے کے لیے اس دنیا میں اتارے گئے تھے. وہ روشن ستارے کہاں ہیں جو دین کے لہراتے ہوئے پرچم میں اور علم کے مستحکم ستون تھے وہ کہاں ہیں. وہ بقیت اللہ جس سے ہدایت کرنے والی عطرت پیغمبر سے دنیا خالی نہیں ہو سکتی کہاں ہے. وہ جس سلسلہ ظلمت قطع کرنے کے لیے مہیا کیا گیا. اب یہاں امام زمان فریاد کر رہے ہیں کہ جسے سلسلہ کلمہ قطع کرنے کے لیے مہیا کیا گیا اب وہ کہاں ہے جس کا کجی اور انحراف درست کرنے کے لیے انتظار ہو رہا ہے. گویا کہ یہ ایک مظلوم، ایک عریان، ایک دل سوختہ کی حسرت ہے کہ اس کو بھیجا جائے جسے سارۃ الحسین کہا گیا. امام فرما رہے ہیں کہ جس کا انتظار ہو رہا ہے، جس سے ظلم و قدی کو زائل کرنے کی امیدیں وابستہ ہیں، اور کہاں ہے وہ جسے فرائض و سنن کی تجدید کے لیے ذخیرہ کیا گیا، وہ جسے مذاہب اور شریعت کو دوبارہ منظر عام پر لانے کے لیے منتخب کیا گیا. امام فرما رہے ہیں وہ کہاں ہے جس سے کتاب اور خدا اور اس کے حدود کی زندگی کو امیدیں وابستہ کی گئیں. پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، یہ عزام عزا ہے ہماری نسلوں میں. ہم وعدہ کرتے ہیں جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا آپ سے کہ ہم اور ہماری اولادیں جب تک زندہ ہیں آپ کی پرساداری میں ہمیشہ شریک رہے. ہمیں اس قابل فرما کہ ہم تیرا پرسا اسی شان میں دے سکیں کہ جس کی تلقین کی گئی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم عجل ولیک الفرج. اللہم عجل ولیک الفرج. اللہم عجل ولیک الفرج.